بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید حسنین عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، سب سے پہلے شہید ارشد شریف کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ان کی اہلیہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور ٹویٹ کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے نیچے چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی تصویر لگائی ہوئی تھی اور انہوں نے یہ سوال پوچھا تھا وہاں پہ۔ انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو چیف جسٹس نئے آئے ہیں، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، شہید ارشد شریف کو انصاف دینے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ تو وہاں پر انہوں نے دو آپشن دیے تھے، ہاں یا نہ۔ یعنی اس حد تک عدلیہ کا ہمارا حال پہنچ چکا ہے کہ اب ہمیں اندیشہ ہو رہا ہے، شک ہو رہا ہے کہ کیا ہمیں عدلیہ سے انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا، یعنی یقین نہیں ہے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہمارے جو 142 ممالک میں سے ہمارا جو عدلیہ کا نظام ہے، جو ہمارا رول آف لا ہے، اس میں ہمارا جو ملک ہے پاکستان 138ویں نمبر پہ ہے۔ شہید ارشد شریف کے بارے میں ان کی اہلیہ نے یہ سوال کیا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے نئے جج صاحب ہیں، نئے جو چیف جسٹس ہیں، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، کیا وہ ان کو انصاف دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کیا اگر یہ چیف جسٹس ان کو انصاف دینے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو اگلے 3 سال تک ان کے انصاف کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوگا، تو اگلے 5 سال کے بعد پھر دیکھیں گے، ہم امید لگائیں گے کہ کیا کوئی اور ان کو انصاف دے گا یا نہیں دے گا۔ ناظرین، 27ویں ترمیم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ 27ویں ترمیم، اس کے بارے میں اگر میرے خیال سے جو میں جانتا ہوں تو وہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے ہے کہ مختلف علاقوں میں جو ہے ملٹری کورٹس اپلائی کر دی جائیں گی۔ صحیح ہے، 27ویں ترمیم کے حوالے سے حکومت نے یہ کہا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے بھی یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب، یعنی جو ہمارے شہباز شریف صاحب ہیں، جو ایک ملنگ سے بندے ہیں، ان سے بات کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کن علاقوں میں جو ہے وہ ملٹری جو کورٹس ہیں ان کو ہم نے اپلائی کرنا ہے۔ لیکن انہوں نے ایک اور بات کی، رانا ثناء اللہ نے، انہوں نے کہا کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کے بارے میں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا۔ یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے بارے میں رانا ثناء اللہ جیسا بندہ، رانا ثناء اللہ جیسا غلیظ بندہ اگر اس طرح کی بات کر رہا ہے تو میرے خیال سے کہ عمران خان صاحب کی تعریف کرنی چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں نا، جب دشمن آپ کی تعریف کرتا ہے نا، جب دشمن آپ کی تعریف شروع کر دیں تو پھر سمجھ لیں کہ آپ ایک قابل ترین انسان ہیں، اور یہی ہوا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے یہ کہا ہے کہ مجھے جو اندازہ میں نے لگایا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل کو برداشت نہیں کر پائے گا اور کچھ مہینوں میں اپنے گھٹنے ٹیک دے گا، تو وہ نہیں ہوا، یعنی میرا اندازہ غلط ثابت ہوا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میرا جو اندازہ ہے اس کو عمران خان صاحب نے غلط ثابت کیا، اور جو یہ جو حقیقت ہے میں حقیقت بولوں گا۔ تو میرے خیال سے اور بھی بہت سارے حقائق ان کو بولنے چاہیے جو کہ اب تک وہ نہیں بول رہے، تو امید تو یہی کرتے ہیں کہ وہ بولیں گے۔ ارشد شریف کے حوالے سے یا دوسرے جتنے بھی معاملات میں غداری ہوئی ہے اس ملک کے ساتھ، اس وطن کے ساتھ، جتنے بھی معاملات میں لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، انسانی حقوق کو پامال کیا گیا ہے، ان سب کے بارے میں میرے خیال سے ان کو حق کہنا چاہیے اور جو حقیقت ہے وہی کہنا چاہیے۔ فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے ایک ایسی عجیب سی بات کیا ہے کہ میرا ذہن اس کو تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں ہو رہا۔ یعنی انہوں نے جو بات کیا میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی جرمنی بیٹھا ہے، کوئی لندن، ایک آدمی 30 اکاؤنٹ چلا رہا ہے، کوئی جرمنی میں بیٹھا ہے، کوئی لندن میں بیٹھا ہے، 30 اکاؤنٹ چلا رہا ہے۔ آگے کی اس کی بات سنیں کہ آگے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ آج جن حالات میں ہم ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج جن حالات میں ہم ہیں نا، میں نے جب یہ جملہ پڑھا تو مجھے لگا پہلے کہ یار وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ ہاں آج اگر ہم کامیاب ہیں، اگر آج ہم اس لیول کے اوپر مقبول ترین ایک جماعت ہیں، یعنی ہم تو نہیں کیونکہ وہ اب اس پارٹی کا حصہ نہیں ہے، یعنی اگر پی ٹی آئی، اگر آج میرے ذہن میں یہ آیا کہ اگر پی ٹی آئی ایک مقبول ترین جماعت ہے تو وہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے، پہلے میرے ذہن میں یہ ہے۔ پھر آگے کا جب میں نے جملہ پڑھا تو میں حیران ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں پاکستان کو کچھ نہیں پتا، انہیں پاکستان کا کچھ نہیں پتا، صحافیوں کو گالیاں، لوگوں کو گالیاں دے کر سو جاتے ہیں، مصیبت ہم پر آتی ہے۔ انہوں نے یہ بات کی ہے۔ تو دیکھیں، بات سنیں فواد چودھری صاحب، آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی لندن میں بیٹھا ہے، کوئی جرمنی میں بیٹھا ہے، تو میں آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں کہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو جرمنی یا لندن میں بیٹھے ہوں گے۔ میں خود ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں اور میں تحریک انصاف کا ایکٹیوسٹ ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ کون لوگ یہاں سے آپ کے لیے سوشل میڈیا پہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر آج آپ کی جو جماعت ہے، یعنی عمران خان صاحب کی، ہم نے دیکھیں کسی کے ساتھ ہم نہیں چلے، ہم پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں چلے، ہم چلے ہیں تو عمران خان صاحب کی آئیڈیالوجی کے ساتھ، اور ان کی آئیڈیالوجی کی وجہ سے ہم نے ان کو سوشل میڈیا کے اوپر ہائپ دی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اگر عمران خان صاحب کو سوشل میڈیا کے اوپر ہائپ نہ دی جاتی، عمران خان صاحب نے خود بھی اس بات کی تعریف کی ہے
عمران خان صاحب کو اگر سوشل میڈیا پہ ہائپ نہ دی جاتی تو وہ آج اس مقام پہ نہ ہوتے. جتنے بھی لوگ آتے ہیں، جتنا ہجوم آپ دیکھتے ہیں، جب جلسہ ہوتا ہے، جب کوئی احتجاج ہوتا ہے، تو وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہی آتا ہے. اور آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں تحریک انصاف کے، گالیاں دے کر لوگوں کو سو جاتے ہیں وہ، اور مصیبت ہم پہ آتی ہے. تو جب آپ کے اوپر مصیبت آئی فواد چودھری صاحب، تو آپ نے سرنڈر کر دیا. آپ تو اس طرح کی بات نہ کریں میرے خیال سے. آپ کے اوپر جب مصیبت آئی تو آپ نے سرنڈر کر دیا. لیکن مصیبتیں جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے اوپر نہیں آتی. میں آپ کو بتاؤں، آپ یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہے ان کے اوپر کچھ نہیں ہوتا، باقی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے کارکنان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. 4 اکتوبر کو میں ڈی چوک میں تھا، اور ڈی چوک میں میرے دوست بھی میرے ساتھ تھے. میرے دوستوں کو گرفتار کیا گیا، اور آج 27 اکتوبر ہے. 4 اکتوبر کو بھی دیکھیں اور 27 اکتوبر 23 دن ہو گئے ہیں. آج تک ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، کہاں ہے وہ. کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ صرف قیمت آپ چکاتے ہیں؟ اٹس ناٹ ریئلی فیکٹ جو آپ کہہ رہے ہیں. قیمت کارکنان کو بھی چکانی پڑتی ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہوں، چاہے وہ آپ کے لیے ویسی فزیکلی نکلنے والے. ناظرین، اسد کیسر صاحب کا ایک ٹویٹ ہے بلاول زرداری کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ بلاول کو لالی پاپ دیا گیا ہوگا، امید دلائی گئی ہوگی کہ 26ویں ترمیم پاس کرواؤ، اگلی بار تمہاری باری ہے. لیکن عوام ان کی باری کے چکر میں نہیں ہے. یعنی انہوں نے یہ کہا ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ بلاول کو انہوں نے یہ امید دلائی ہوگی کہ جب اگر تم یہ 26ویں ترمیم پاس کرواؤ گے تو تمہیں ہم اگلا وزیر اعظم بنائیں گے، باری تمہاری ہوگی. باریاں چلتی ہیں نا یہاں پہ، تو اگلی باری تمہاری ہوگی. لیکن عوام اس حق میں نہیں ہے. تو دیکھیں میری بات سنیں، جب بلاول زرداری جب تقریر کر رہا تھا، جس رات کو یہ آئینی ترمیم جب پاس ہو رہی تھی، تو اس نے تقریر میں ایسی ایسی باتیں کی کہ عوام کو فلی طور پر قائل کرنے کی کوشش کی. یعنی کہ اگر جو نہ سوچنے والا بندہ ہو وہ تو قائل ہو ہی جاتا کہ اب یار یہ جوڈیشل جو آئینی جو ترمیم ہے یہ تو ہونی ہی چاہیے، یہ تو ہونی ہی چاہیے، ضروری ہے. اس نے اس طرح کی باتیں کی تھی. تو وہ اتنی محنت اور اتنی کوشش کر کے پھر اس کے بعد ریسٹ کے لیے دبئی چلا گیا، کیونکہ اس کو بلایا ہی اس لیے گیا تھا، اس کو لایا ہی اس لیے گیا تھا کہ یہ محنت کرو، یہ 26ویں ترمیم پاس کرواؤ، فائز عیسیٰ کو جو ہے وہ یہاں پہ ایکسٹینشن دلواؤ، عاصم منیر کو ایکسٹینشن دلواؤ، تو اگلی باری تمہاری ہے. اس محنت کے نتیجے میں تمہیں وزیر اعظم بنا دیں گے. تو ان کی امیدوں کے اوپر پانی پھیر دیا گیا ہے. تو آپ کے نئے چیف جسٹس ہیں جسٹس یحییٰ عفریدی صاحب، ان کی امی کی طرف سے ایک بیان آیا ہے، اور اس بیان میں وہ یہ کہتی ہیں کہ نئے چیف جسٹس یحییٰ عفریدی صاحب کی والدہ نے مسکراتے ہوئے کہا، صالح ذاکر صاحب اس کو کوٹ کر رہے ہیں، نئے چیف جسٹس یحییٰ عفریدی صاحب کی والدہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بچپن میں یہ بہت شرارتی تھا، بچپن میں بہت شرارتی تھا، اور پھر کہا کہ شریر بچے ذہین بھی ہوتے ہیں. تو ان کی والدہ نے یہ بیان کیا ہے، شریر بچے ذہین بھی ہوتے ہیں. اور ذہانت کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے ایک ذہانت کافی نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگ ذہین بھی ہوتے ہیں لیکن وہ اس ذمہ داری کو اس طریقے سے نہیں انجام دے پاتے جو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو ذہین ہونا کافی نہیں ہے. میرے خیال سے ان کو دیانتدار ہونا چاہیے. میرے خیال سے ان کو اپنے وطن کا محب ہونا چاہیے، حب الوطنی ان میں ہونی چاہیے، اور ان کو ہانسٹ ہونا چاہیے اپنی ذمہ داری کے ساتھ اور اپنے عہدے کے ساتھ. تب وہ ہمارے کام آ سکتے ہیں. ادروائز ان کی ذہانت تو میرے خیال سے وہ ہمارے کام نہیں آ سکے گی. ایران کے جو آیت اللہ سید علی خامنائی ہے، رہبر معظم سید علی خامنائی، ان کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا کل رات کو. ان کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا اور اس میں صرف یہ لکھا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبرانی زبان میں لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسرائیل کی طرف سے جو حملہ ہوا ہے نا، اس کا جواب تو آئے گا. اور اس سے پہلے میں نے شاید یہ بھی اپنی پچھلے ولاگ میں یہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا ہوگا کہ اسرائیل نے ٹیلی گراف کے ذریعے ایران کو ایک میسج کیا تھا کہ کائنڈلی ہم آپ کے اوپر حملہ تو کر رہے ہیں، لیکن آپ کائنڈلی دوبارہ جو ہے نا جوابی کارروائی مت کیجیے گا، اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم تباہ ہو جائیں گے. ہمارے پاس تو آئرن ڈوم رہا نہیں ہے، ہم تو لنگڑے لولے ہو گئے ہیں. اور یہ ایک اور خبر کہ جو حملہ کل ہوا تھا نا، ایران کی جو ملٹری ہے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ زیونسٹ رجیمز recent overnight attack on Iran was unsuccessful due to our robust air defense system. However, the act of aggression itself will not go unanswered. We will respond decisively to this provocation. دیکھیں بات سنیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو حملہ اسرائیل نے کیا ہے اس کا جواب تو ان کو بھرپور ملے گا. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ
ایران کے اوپر جو حملہ اسرائیل نے کیا تھا وہ ایران کی ایئر ڈیفنس سسٹم کے ذریعے سے ناکام بنا دیا گیا تھا. اور یعنی یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسرائیل وہ جو خود کو سپر پاور یعنی امریکہ جو خود کو سپر پاور کہتی ہے اس کی جو ناجائز اولاد ہے اسرائیل، وہ آج اس حد تک حقیر اور مسکین ہو چکی ہے کہ ایران کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ اس سے آگے. ان کا آئرن ڈوم جو سسٹم تھا ایران کی میزائلوں کے سامنے اس نے گھٹنے ٹیک دیے، وہ کام نہیں کر سکا. اور جب اسرائیل نے حملہ کیا تو ایران کے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس نے کام کیا اور ان کے تمام میزائلوں کو مس کیا ہے. اور آج تک ابھی تک جو خبر آ رہی ہے 4 لوگ جہاں بھاگ ہوئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا نقصان نہیں ہے، لیکن ہم نے اور بہت زیادہ نقصان کیا ہے کہ ہمارے لیڈرشپ نے بہت زیادہ نقصان کیا ہے. ہمارے لیڈرز کے ہیں ان کا ہمیں افسوس ہے.